پھر سیاست میں تو انہوں نے آرٹیکل 70 آپ کو نہیں لگتا کہ جنرل مشرف جو ہے کبھی بھی عملی سیاست میں پاکستان میں آنے کے بارے میں سوچیں گے؟ میں کہتا ہوں پہلے تو پاکستان آئے پھر اس کے بعد گفتگو کو آگے چلاتے ہیں. جو فواد چودھری بات کر رہے تھے کہ کیوں ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ جنرل مشرف کا ایک رول ہے کہ وفاقی سطح پر اور صوبائی سطح پر جو مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے ایک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے, اور ان کے بقول لوگ ایک تیسری فورس کو دیکھ رہے ہیں جو اس لیے جنرل مشرف یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی کردار ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کردار ہے؟ جی یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ جس جنکچر پر ہم تاریخ میں کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر ایک یونانیمسلی نہ صرف ڈکٹیٹرشپ کو لیکن ڈکٹیٹرشپ میں جو آئین میں جو آئین کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ایل ایف او کی صورت میں یا پھر ضیاء الحق نے جو انسرشنز کی 8th امینڈمنٹ کی صورت میں, جب یونانیمسلی خلق خدا عوام کی آواز اٹھا کے جب ہم نے ایک ڈکٹیٹرشپ کو بار بار آئینی طریقے سے اس وقت ریجیکٹ کیا, اور دس مینز کہ obviously مشرف جو بھی وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اس کا ایک ہم نے قانونی طریقے سے خاتمہ کیا. اب اس ماحول میں یہ چیز اٹھ کے مجھے تو ایک سٹنٹ ہی لگتا ہے کہ یہ اس وقت یہ کیوں ابھر کے یہ چیز آ رہی ہے کہ مشرف صاحب ان فیکٹ اگر وہ رسپونڈ کر سکتے ہیں تو اس کو رسپونڈ کریں کہ جو بھی مطلب ایک جو ہم جمہوریت کا میریکل اس کو سمجھیں کہ کتنے سال ہو گئے 1973 کانسٹیٹیوشن کو, اس کے بعد ڈکٹیٹرشپس نے جو میوٹیلیٹ کیا کانسٹیٹیوشن کو, اس کے کریکٹیو میجرز کلیکٹیو ول کے تھرو ایک ہوئے ہیں. اور میرے لیے سگنیفیکنٹ موو جو یہ ہے, آئی فائنڈ کہ ایک سپوائلر کی طرح آپ نہیں ایک چیز یہ تھے جب ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں قوم اور ہم سب, میں بھی یوفورک ہوں, میں تو باہر سے آئی اپنا ووٹ ڈالنے تو میں تو آئی فیل میں ایک سٹیپ اوپر کھڑی ہوئی ہوں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل مشرف جو ہے ایسے موقع پر ارریلیونٹ ہے. فواد چودھری صاحب کیا کہیں گے, کیونکہ یہ تو سپریم کورٹ نے بھی 31 جولائی کے فیصلے میں بڑا کلیئر کیا کہ 3 نومبر کا جو ان کا اقدام تھا وہ غیر آئینی تھا, انہوں نے آئین توڑا. پھر اب 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بھی موجودہ پارلیمنٹ نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا ہے کہ 12 اکتوبر 1999 کا جو اقدام تھا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ آئین توڑنے والے کی سزا کیا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جنرل مشرف صاحب کی بڑی خوش فہمی ہے کہ ان کا ابھی بھی سیاست میں کوئی رول ہے؟ دیکھیں کامران, سب سے پہلے تو ہم آئینی ترامیم پر آ جاتے ہیں جو 18ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے. لیگل فریم ورک آرڈر کے ذریعے 29 ترامیم کی گئی تھی آئین کے مختلف آرٹیکلز میں, 28 آرٹیکلز سے اور ایک شیڈیول تھا. میں آپ کو یہ پہلے تو بتا دوں کہ 25 ترامیم جو لیگل فریم ورک آرڈر میں کی گئی تھی وہ 18ویں ترمیم میں انڈورس کی گئی ہیں. جس طریقے سے لیگل فریم ورک آرڈر میں ورڈ ٹو ورڈ جیسے تھا 25 ترامیم تو ویسے لی گئی ہیں. 4 ترامیم جن میں تبدیلی کی گئی ہے ان میں ایک آرٹیکل 58(2)B ہے, دوسری سروسز چیف کی ہے, اور تیسری انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کی جو ہے وہ ترمیم ہے. اور انٹرا پارٹی الیکشنز کی جو ترمیم ہے اس کے اوپر میڈیا نے جو کرٹیسزم کیا ہے, جو آپ نے کیا, ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. فواد چودھری صاحب یہ ٹیکنیکلٹیز میں ضرور جائیں گے, لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے دونوں مہمانوں کی بات سنی یہاں پہ, وہ تو سمجھتے ہیں کہ جنرل مشرف ریلیونٹ ہے, میری بات سنیں نا, پہلی بات ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, تو وہ کس خوش فہمی میں؟ پہلی بات تو میرا خیال ہے ہمیں فیکچولی ٹھیک ہونا چاہیے. obviously ڈاکٹر نفیسہ شاہ ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی ہیں, خود بہت ایجوکیٹڈ ہیں, اور ایم شور کہ انہوں نے پورا ڈرافٹ بھی گو تھرو کیا ہوگا. پہلے تو فیکچولی خود کو ٹھیک کریں کہ آرٹیکل جو 18ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس میں 29 میں سے 25 ترامیم جو ایل ایف او کے ذریعے انٹروڈیوس کرائی گئی تھیں وہ قائم رکھی گئی ہیں, صرف 4 میں تبدیلی کی گئی ہے. تو یہ کہنا کہ 17ویں آئینی ترمیم کو یا لیگل فریم ورک آرڈر کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے, بالکل. حتیٰ کہ جو آرٹیکل 270(a) ہے اس کو بھی جو ہے اس اسمبلی نے انڈورس کیا ہے, جس کے تحت پہلا جو مارشل لاء ہے سارا اس کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا, اس کو پروٹیکٹ جو مسلم لیگ نون کا یا فواد صاحب میں اگین وہی سوال جو ہے آئین توڑنے والا جو پرابلم ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, 2 دفعہ آئین توڑتا ہے, 2 دفعہ ایمرجنسی نافذ کرتا ہے, انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرتا ہے, اس چیز کی کریکشن کی گئی ہے. پہلی بات اس کا جواب جو ہے ضرور لیں گے فواد چودھری صاحب سے اور حنیف عباسی صاحب سے بھی لیں گے, لیکن ایک بریک پہ جانا ہے. جی مجھے ذرا بات کرنے دیجیے نا, مجھے بات کرنے دیجیے. جو پہلے جو ہوا ہے نا 99 کا جو وہ تو انڈورس کیا آپ نے 270 آرٹیکل. میرے خیال میں مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد فواد صاحب آپ سے ضرور جواب لوں گا, مجھے بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.